بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے خالق کائنات کے بابرکت نام سے، جو انسانی شعور کو بیدار کرنے کے لیے رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا کر دیتا ہے، اور درود و سلام محسن کائنات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے توسل سے دنیا میں علم کی خیرات بڑھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بلا تاخیر آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے اسلام کا تصور نکاح۔ اسلام کا شادی اور نکاح کے بارے میں جو کنسپٹ ہے اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ویسے تو ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن بالخصوص ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، جن سے اس وقت میں آپ احباب سے مخاطب ہوں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ایک بہترین تحفہ ہے، لہٰذا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ تو جن باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان میں سے چند پوائنٹس یہ ہیں کہ نمبر 1، نکاح کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ ہمیں پتہ تو چلے کہ نکاح کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے لغت میں، گرامر میں اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کو قرآن و سنت میں لفظ نکاح سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اور دوسرا نکاح کی شرعی اور قانونی جو ضرورت ہے، جو اس کی اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یہ جو نکاح ہے اس کی شرعی اور جو قانونی حیثیت ہے وہ ملک پاکستان میں اور آل اوور دی ورلڈ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو نکاح ہے اس کے شرعی اور قانونی جو جزو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ اگلی بات یہ ہوگی کہ لوگوں کو شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ لوگوں کو شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، لوگوں کو شادی کیوں کرنی پڑتی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اگر آپ کو یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، تو کیا اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے؟ نکاح کا جو پرفارما ہوتا ہے، کیا اس پہ سگنیچر کرنے، دستخط کرنے اور اس پر انگوٹھا لگانا کیا وہ ضروری ہوتا ہے؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے اس کے مقاصد کون کون سے اور کتنے ہیں۔ اور بڑا ہی اہم پوائنٹ جو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ کیا محض پارٹنرشپ کے طور پر یا فرینڈشپ کے ذریعے سے کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں، یا ہمارا جو مذہب ہے اسلام، اس نے اجازت اس بارے میں نہیں دی۔ تو فرینڈشپ اور پارٹنرشپ کے حوالے سے ہماری جو لائف ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور پاکستان کے قانون کے مطابق، اور سب سے اہم بات کہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے مطابق آج اس کو ڈسکس کیا جانے والا ہے۔ تو آج کے ان تمام جو اہم پوائنٹس ہیں، جو آج کے سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے جوابات ہماری اس ویڈیو میں آپ احباب جو ہیں وہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے بیداری شعور، ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اس چینل بیداری شعور کی وجہ سے لوگوں کو ایک شعور ملتا رہے، شعور ڈیولپ ہوتا رہے، اجاگر ہوتا رہے، اور سوچ کے زاویے کو درست سمت میں رکھا جائے، اور جس جگہ پر شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی العزیز میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکا، جتنی اللہ پاک نے مجھے طاقت، توفیق اور ہمت دی ہے، میں انشاءاللہ آپ احباب سے مخاطب رہوں گا اور آپ احباب کو وہ چیزیں بتاتا رہوں گا۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کو ضرور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ سامعین و حاضرین، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے، چونکہ اس کا ٹاپک ہے اسلام کا تصور نکاح، تو سب سے پہلے
یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ نکاح جو ہے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، کس چیز کو نکاح کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے نکاح جو ہے۔ تو نکاح کے جو لغوی معنی ہیں، جو لغت کی بکس میں، کتابوں میں جو نکاح کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، نکاح کے لغوی معنی ہیں وابستگی یا پیوستگی، کسی کے ساتھ وابستہ ہو جانا، پیوستہ ہو جانا اور اگلی زندگی گزارنے کے لیے اکٹھا ہو جانا۔ وابستگی اور پیوستگی اس کے لغوی معنی ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں نکاح سے مراد ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کی وہ جائز وابستگی ہے جسے اسلامی معاشرہ قبول کرتا ہے، اور جنسی جذبے کی تسکین کے لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جو اسلام نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اور جنسی جذبے کی تسکین کے بارے میں افراط و تفریط کے رویوں سے بچنے کے لیے اور انسانیت کو گناہ اور معاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے اسلام نے نکاح کا بہترین قانونی بندھن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم دشمن سے بچنے کے لیے ہم ایک قلعے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو محصور کر لیتے ہیں، قلعے کے اندر ہم بند ہو جاتے ہیں تاکہ ہم دشمن کے حملے سے اور دشمن کے وار سے ہم بچ سکیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اسلام نے جو نکاح کا کنسپٹ دیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک ایسے قلعے میں نوجوان مرد اور نوجوان عورت دونوں ایسے قلعے اور حصار کے اندر آ جائیں جس کے ذریعے سے نوجوان مرد اور نوجوان عورت دونوں گناہ اور معاشرتی برائیوں سے بچ سکیں۔ تو یہ جو بہترین ایک اسلام نے قلعہ عطا فرمایا ہے برائیوں سے اور معاشرتی برائیوں سے اور گناہ سے بچنے کے لیے، تو اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ یہ جو نکاح ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ دستاویز ہے، بڑی اہم دستاویز ہے، اور یہ ایسی دستاویز ہے جس کو کورٹ میں بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی معاملے کی وجہ سے عدالت میں کیس چلا جائے تو عدالت جو ہے وہ بھی نکاح نامے کو اہمیت دیتی ہے، کیونکہ یہ جو نکاح نامہ ہے، نکاح نامہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے سے نوجوان مرد اور نوجوان عورت دونوں اگلی آنے والی جو زندگی ہے اس کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام نے جو کنسپٹ دیا ہے نکاح کا وہ کلیئر ہونا چاہیے ذہن میں، اس کے بارے میں کوئی ابہام، کوئی ڈاؤٹ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم بہت سی معاشرتی اور غیر اخلاقی جو برائیاں ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ اور قرآن و سنت میں نکاح کی جو اخلاقی اور دینی جو اس کی ضرورت و اہمیت ہے اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم جو ہے، جو اللہ پاک کی لا ریب کتاب ہے، اس میں اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر یہ جو نکاح ہے، اس کا جو کنسپٹ ہے نکاح کا، جو تصور ہے نکاح کا، اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو برکت کے طور پر آپ احباب کو بتا دوں کہ قرآن حکیم میں سورہ الرعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک نے یہ جو نکاح ہے اس کو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت قرار دیا ہے، اور حدیث پاک میں مشکات المصابیح کتاب جو حدیث کی ہے اس کی کتاب النکاح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شادی کر لے تو وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو نکاح کرنا ہے اور شادی کرنا ہے یہ آدھا دین ہے۔ اسی طرح شادی نہ کرنے والوں کے بارے میں
حدیث پاک میں جو حکم آتا ہے، بخاری شریف کتاب النکاح میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کے معاملے میں محتاط روش والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں اور شادیاں کرتا ہوں، پھر جس نے میرے طریق سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر جس نے میرے طریق سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، شرعی و قانونی طور پر نکاح کے جو لازمی جزو ہیں، اگر ان پر نظر دوڑائی جائے تو محمدن لا کی جو دفعہ ہے 52 میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، اور جو پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دلہن اور دلہا دونوں کا آپس میں ایجاب و قبول کرنا، اور دوسرا پوائنٹ کہ کم از کم ایجاب و قبول کے وقت جب نکاح کیا جا رہا ہے کم از کم 2 نوجوان بالغ سمجھدار باشعور جو مرد ہیں وہ بطور گواہ موجود ہوں، اور اگر 2 مرد جو گواہ ہیں وہ اس وقت موقع پر اویلیبل نہیں یا موجود نہیں ہو سکتے تو کم از کم 1 مرد اور 2 عورتیں اس وقت موقع پر موجود ہونی چاہیے گواہان کے طور پر۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دلہا اور دلہن دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں، اور چوتھا جو لازمی جزو ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر، شادی اور نکاح کا جو حق مہر ہے اس کو بھی شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے جو نکاح کا ایک کہہ لیں کہ ضروری جزو قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، آپ سے مخاطب ہوں، بیداری شعور یوٹیوب چینل محمد صدیق آپ احباب سے اس لیے مخاطب ہے، یہ چینل اس لیے بنایا ہے تاکہ شعور کو ڈیولپ کیا جائے اور جس چیزوں کی ضرورت ہے ان کو واضح کیا جائے اور اویئرنیس دی جائے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خود بھی سنیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی سنائیں۔ آج کی اس ویڈیو کو بار بار سنیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ سنیں، بار بار سنیں، اور سننے کے بعد صرف اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر اور فلاح عامہ کے طور پر اس ویڈیو کو وائرل کر دیں، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیں، اپنے تمام چاہنے والوں کو فیس بک پر، واٹس ایپ گروپس میں یا واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں تمام کے ذریعے آپ اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں۔ اگر آپ نے میرا چینل یوٹیوب چینل بیداری شعور جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ نے ابھی تک جو یوٹیوب چینل بیداری شعور ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور زندگی گزارنے کا جو مکمل ضابطۂ حیات ہے وہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، خود بھی کوشش کریں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی، اور دعاؤں میں بندہ ناچیز محمد صدیق کو اور یوٹیوب چینل بیداری شعور کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔